انسان کی زندگی میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جس پر خود اس انسان کو ہی یقین نہیں آتا جس کے ساتھ وہ واقعہ گزرا ہو۔ مجھے جنات کے بارے میں پڑھنے میں اور سننے میں بہت مزہ آتا تھا۔ میں رات بھر جاگ کر جنات کے بارے میں اسلامک اور نان اسلامک بکس پڑھا کرتا تھا۔ میں جتنا ان کے بارے میں پڑھتا مجھے ان سے اتنا زیادہ عشق ہوتا جاتا۔ میں کبھی علماء کرام کے پاس بیٹھ کر ان کے متعلق اپنے سوالات کے جوابات لیتا تو کبھی شہر گاؤں جا کر بزرگان دین سے اس مخلوق کے بارے میں علم و دانش کے موتی حاصل کرتا۔ اتنا گہرا اور وسیع مطالعہ کرنے کے بعد بھی میرے دل میں انہیں قابو کرنے یا دیکھنے کا خیال نہیں آتا۔ میرے اس جنون کو لے کر گھر والے بہت پریشان رہتے۔ نہ ہی میں رشتہ داروں سے ملتا، نہ میرے دوست احباب تھے، نہ ہی دوسرا کوئی جان پہچان۔ میں نے گریجویشن کے بعد ہی ابا کی پرچی پر اکاؤنٹس کی ایک سرکاری نوکری اختیار کر لی تھی، جہاں صبح 9 بجے سے 3 بجے تک میں پوری ایمانداری سے ڈیوٹی دیتا تھا۔ یہ نوکری کے 6 گھنٹے میرے لیے بہت ہی دشوار ہوتے کیونکہ مجھے جنات کے ذکر سے دور رہنا پڑتا، لیکن ابا کی عزت اور اپنے مستقبل کا سوچ کر اس نوکری کو ہمیشہ جاری رکھا۔ مجھے اس جنون کو اپنائے ہوئے اب 4 سال ہونے والے تھے۔ ابا اور اماں نے میری شادی کا فیصلہ کیا تاکہ میں ان کتابوں اور کمپیوٹر سے باہر آ سکوں۔ اب اور ٹال بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ میری عمر اس برس 30 سال ہونے والی تھی۔ ابا، اماں اور بڑی بہن جو کہ مجھ سے 3 سال بڑی تھی اور ماشاءاللہ سے 2 بیٹوں کی ماں تھی، میرے لیے محلے کی بہت ہی پیاری سی لڑکی ڈھونڈ لائیں، جو 3 مہینے بعد نکاح کی تاریخ رکھ دی گئی۔ مجھے شادی کی تیاری کی ذرا سی بھی پرواہ نہ تھی، لیکن میرے بہنوئی بہت ہی خوش مزاج کے تھے، اس لیے مجھے زبردستی پکڑ کر اپنی گاڑی میں شاپنگ کروانے لے جاتے، لیکن میں ان کے ساتھ اس شرط پر جاتا کہ ایک مفتی صاحب بھی گاڑی میں رہیں گے تاکہ میں سفر کے دوران ان سے جنات کے بارے میں مزید جان سکوں۔ خیر 3 مہینے پلک جھپکتے ہی گزر گئے۔ آج میرا نکاح اور رخصتی تھی۔ میں نے اب تک ایک دفعہ بھی اپنے ہونے والی شریک حیات کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے دل میں ایک تجسس بھی تھا۔ میرا نکاح ہو گیا۔ میرے نکاح میں عام آدمی کم اور علماء کرام بزرگان دین زیادہ تھے۔ مسجد میں گویا ایسا ماحول تھا جیسے کہ کوئی OIC کا اجلاس ہو۔ ہر مرتبے فکرے کے لوگ موجود تھے۔ مغرب کے بعد مسجد میں نکاح ہوتے ہی سارے مہمان وہیں سے ہال میں آ پہنچے، کیونکہ ہمارے یہاں مغرب کے بعد کھانا اور عشاء کے بعد رخصتی ہو جاتی ہے۔ میری بیگم نے گھونگھٹ کیا ہوا تھا، اس لیے میری دید کی طلب بڑھتی جا رہی تھی۔ میری بیگم کے پیر کپا رہے تھے اور جسم شدید گرم ہو رہا تھا۔ میں نے یہ بات اپنے بہنوئی کے کان میں بتائی تو وہ مسکرا کر کہنے لگے کہ آپ کا تو ابھی سے ہی اتنا روب ہے سرکار۔ عشاء کی نماز کے بعد ہم سب گھر پر روانہ ہوئے۔ بہنوئی کی گاڑی میں میری خواہش کے مطابق آگے مفتی صاحب بیٹھے تھے اور پیچھے میں اور میری بیگم۔ مجھے میرے کمرے میں چھوڑ دیا گیا۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ اس شب عروسی میں جتنا وقت ضائع ہوگا اتنی دیر میں جنات کے بارے میں ایک چھوٹی سی کتاب یا بیان سن لوں گا۔ پھر اس لڑکی اور اپنے والدین کی خوشیوں کا خیال آیا تو میں نے سوچا کہ چلو آج کی رات اپنے والدین کی خوشیوں کے نام کر دیتے ہیں۔ میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ شاید انہوں نے شرم کے مارے جواب نہیں دیا۔ میں نے جیسے ہی ان کا گھونگھٹ اٹھایا، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پھر مجھے کچھ یاد نہیں، میں بے ہوش ہو گیا۔ میری جب آنکھ کھلی تو میں اپنے بستر پر ہی تھا، لیکن سامنے میرے ایک ہم شکل موجود تھا جو بے ہوش پڑا تھا۔ میں سمجھا کہ شاید میرا انتقال ہو گیا ہے، میں روح ہوں اور سامنے میری لاش۔ فوراً ہی مجھے اپنی بیگم کا خیال آیا۔ خوش قسمتی سے وہ بے ہوش تھی کیونکہ اس کی سانسیں چل رہی تھیں۔ جب میں ارد گرد دیکھا تو بہت سے علماء کرام موجود تھے اور میرے ماں باپ بھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔
میں روح ہوں یا زندہ، اور اگر میں زندہ ہوں تو یہ سامنے میرے ہم شکل کون ہیں اور دھماکہ کیسے ہو گیا۔ میں نے نوٹ کیا کہ علماء کرام میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے، جیسے کہ وہ مجھے ابھی بھی آسانی سے دیکھ رہے ہوں۔ وہ مجھے دیکھ رہے تھے تو میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی۔ میں نے علماء کرام سے جب سارے معاملے کی حقیقت پتہ کی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ان کے مطابق میں خود ایک جن تھا جو اپنی دماغی توازن کھو بیٹھنے کی وجہ سے بھٹک کر اس بے قصور لڑکے پر قابض ہو چکا تھا اور 4 سالوں سے اس پر قابض تھا۔ میں صرف ایک ہی شرط پر اس سے الگ ہو سکتا تھا، جب مجھے یہ احساس ہو کہ جس لڑکے کے جسم پر میں قابض ہوں اب اس کا کوئی اور حقدار ہو چکا ہے۔ میں ایک پاک، صاف اور مسلم جن ہوں، اس لیے علماء کرام نے مجھے کم از کم تکلیف پہنچنے اور اس لڑکے کی زندگی بچانے کی خاطر 4 سال انتظار کیا۔ میری یادداشت نہ ہونے کی وجہ سے یہ کیس انسانوں کے لیے بہت پیچیدہ تھا اور اس لیے لڑکے کے مسئلے پر 32 علماء مفتی سے بزرگ کام کر رہے تھے۔ اب مجھے سب سمجھ آ رہا تھا کہ میں اس لڑکے سے جنات کے بارے میں اتنا کیوں پڑھواتا تھا۔ میں شاید اپنے بارے میں ہی جاننا چاہتا تھا۔ وہ لڑکا یعنی کہ میں اب تک بے ہوش تھا۔ میں نے پیار سے اس کے سر پر ایک بوسہ دیا اور پیر پکڑ کر معافی مانگی۔ میری یادداشت اب واپس آ چکی تھی۔ علماء کرام سے گلے ملنے اور ان کے ہاتھ چومنے کے بعد میں نے ان سے رخصت لی اور اپنے قبیلے کی طرف اڑ چلا۔ تو اگر آپ لوگوں کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ سٹوری کیسی لگی ہے۔